الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید خلقہ رسولنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد الصمد لم یولد ولم یکن له کفوا احد اللهم صل على محمد وآل محمد آج کی مجلس کے لیے جو موضوع کو چنا ہے وہ ہے عباس علمدار کربلا میں۔ عباس علمدار کی شخصیت کو دیکھیے، اہل بیت کے خزانے میں ایسا ہیرا رکھا ہے جو اس طرح ترشح ہوا ہے کہ اس کا ہر پہلو چمک دے رہا ہے۔ اگر عباس کو کربلا کے آئینے میں دیکھیں تو ہر پہلو اس طرح واضح ہوتا ہے کہ جو نہ دیکھنے والوں کی بھی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ جس طرح کربلا امام حسین نے عصر کے وقت، دن کے وقت، روشن سورج کے وقت ایسا ماحول پیدا کیا کہ دشمن بول نہ سکے، کیونکہ دشمن چاہتے تھے شب عاشوری لڑائی ہو جائے اور تاریخ میں آ جائے۔ ہمیں کیا پتا، ہم سے لوگ لڑنے آئے تھے، اس کو مارا اس کو مارا، ہمیں کیا پتا رسول کا نواسہ بھی ہمارے سامنے آ گیا اور ہم آپ کے سامنے آ گئے، اندھیرے میں نظر نہیں آیا۔ تو حسین نے وہ چیز چنی کہ دنیا آخر تک کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اس پہ جس جوہر خاص، اس نگینے، اس ہیرے کے جو ہمیں چمک دمک دکھائی دیتی ہے، وہ خاص کربلا میں اجاگر ہو کے ہم جیسوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ اگر ہم نہ دیکھ سکیں لیکن ان کے اندر تو آلریڈی وہ خواص موجود ہیں، لیکن ہم اگر دیکھنا چاہیں تو عباس کا جلال، عباس کی وفا، سرکار وفا، عباس کی ہیبت، شجاعت، اطاعت وغیرہ، اور بھی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن جو چیز سمجھ میں آئی وہ آپ کے سامنے میں نے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کے اندر دو جملے جو آتے جائیں گے اس کے اندر میں انشاءاللہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا۔ جیسا کہ کہا کہ یہ ہیرا ایسا ترشا ہوا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ ترشا ہوا، یہ پالش ہے، تو پالش کس نے کیا ہے؟ اب سوچیں اس کو پالش کس نے کیا ہے؟ تو عباس کی ماں کون تھی؟ ام البنین۔ ام البنین نے بیٹے کو بیدار کر دیا، ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا۔ عباس کو لگا کے کلیجے سے بار بار اتنی دعائیں دیں کہ علمدار کر دیا۔ ایک تو یہ ام البنین تھی، حضرت عباس کی مادر گرامی، اور حضرت عباس کے والد گرامی، مولا کائنات۔ مولا کائنات نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا دنیا میں، صرف جو مانگا تو ایک ایسا بیٹا مانگا کہ جو اس حق و باطل کی جنگ میں ان کی نمائندگی کرے۔ آپ نے نوح میں سنا ہوگا، الہی مجھے ایسا الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے، الہی مجھے عباس سا بیٹا دے دے، جب گھر میں علم ہے تو علمدار بھی ہو، کیونکہ مولا علی علمدار بھی ہیں، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ میری نمائندگی ہو اور علم بھی ایک صحیح ہاتھ میں پہنچے، تو وہ علمدار کے ہاتھ میں علم کنٹینیو رہے۔ اس عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار۔ بعد
بعد اس کے زیب علم ہوئے حیدر کرار، اس کے بعد علی کو ملا۔ عباس اب اس علم کا ہے، اس منصب کا ہے صاحب مختار۔ اب عباس کے ہاتھ میں علم آ گیا ہے، اب آخری انہی کے پاس ہے، اور ان کے پاس جو چلا گیا ہے یا جائے گا جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو یہ علم یہ کنٹینیو ہے۔ تو امام علیہ السلام نے پورا انتظام کیا تو یہ علم چلتا رہا۔ اب جو عباس کہ اگر ہم دوسرے چمک کو دیکھیں تو جس میں عباس کی شجاعت ہے، شجاعت کو جب ہم تعبیر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں شیر جیسا ہے، یہ شیر ہے۔ تو جب عباس پیدا ہوئے مولا علی کی آغوش میں آئے، اور آغوش میں آنے کے بعد انہوں نے انگڑائی لی تو علی نے کہا ہذا عباس ہو، یہ عباس ہے۔ تو یہ صرف عباس نام نہیں ہے، عباس شیر ہے، شیر کی قسمیں ہیں۔ شیر کی قسمیں کیا ہیں؟ اسد، اسد اللہ الغالب، غالب کل غالب، علی ابن طالب۔ تو مولا علی اسد ہیں، مولا علی زرغام ہے، مولا علی لیس ہیں، مولا علی حیدر ہیں، مولا علی زرغام، لیس اور اسورا ہیں۔ یہ سب تو مولا علی ہیں۔ شیر کی اقسام کے اندر ذرا اتنا سمجھ لیں کہ جب خیبر کے میدان میں مرحب کے پاس علی جاتے ہیں یا ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے تو مرحب کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ مرحب کی ماں نے اس کو بتا دیا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام آجا من ولیس قصورا، I am the one whose mom named my name, whose name is made my mother Haidar. I am the lion of the valley. I am the great lion. I am the lion who attacks his prey by chasing it. تو انہوں نے سب نام دے دیے۔ حیدر، حیدر کہتے ہیں اس شیر کو جو لڑتا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ شیر کے یہاں عربی میں بہت سارے جو نام دیے ہیں وہ یا تو اس کی کیفیت کے مطابق ہے یا اصل نام ہے، یا اصل تو شیر مطلق ہے۔ حیدر وہ شیر کو کہتے ہیں جو لڑتا ہوا شیر ہو۔ زرغام چیر پھاڑ کرنے والا شیر، چیرنے پھاڑنے والا۔ لیس غراتے ہوئے شیر کو۔ قصورا بکھرے ہوئے شیر کو۔ پھر کیا رہ گیا؟ حارث، جو حضرت فضا نے بلایا تھا حفاظت کرتے ہوئے شیر کو، جیسی کربلا میں نشانی ہے، فضا نے لاشوں کی حفاظت کے لیے شیر کو بلایا تھا اور شیر آ گیا تھا ایک آواز پہ۔ جو آپ کربلا جاتے ہیں وہاں ایک جگہ پہ آپ دیکھ کے آتے ہیں۔ پھر جو رہ گیا حارث، حارث کے بعد جو ہے ایک آدھ اگر رہ گیا مجھے نہیں یاد آ رہا ہے، لیکن لیس، وہ ہے عباس۔ عباس اس شیر کو کہتے ہیں جس سے لغت میں دو معنی ہیں عباس کے۔ اگر آپ لغت میں دیکھیں تو عباس کہتے ہیں انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو، اور اگر آپ فیروز اللغات میں دیکھیں ایک اور عربی کی ڈکشنری ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ وہ شیر ہے جس سے دوسرے شیر فرار کرتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو عباس نے وہ کر کے دکھایا۔ جب آغوش علی میں آئے، جب پیدا ہوئے تو عباس نے انگڑائی لی، ابھی تو پیدا ہوئے تھے، انگڑائی لی اور علی نے فوراً کہہ دیا ہذا عباس ہو، یعنی یہ عباس ہے۔ تو علی نے اس نام ہی نہیں دیا کہ عباس ہے، اس کی خصوصیت بتا دی انگڑائی لیتے ہوئے شیر۔ اب اس انگڑائی لیتے ہوئے شیر نے ایک اور انگڑائی کہاں لی؟ اب آپ آ جائیے میدان کربلا میں، کیونکہ میں نے کیا موضوع رکھا ہے کہ عباس علمدار کربلا میں۔ کربلا میں جب سارے اصحاب حسینی جمع تھے، کل کچھ بھی ہو رہے تھے، کل ہمیں اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی ہے، شہادت کا موقع ہے، سب باتیں کر رہے تھے۔ تو اس میں کسی صحابی نے، کسی حسینی صحابی نے، صحابی حسین نے کہا، خیر صحابی رسول بھی تھے حبیب ابن مظاہر، لیکن ایک ان صحابیوں نے کہا کہ عباس آپ کو پتہ ہے آپ کیوں پیدا ہوئے ہو؟ تو عباس کا جلال آپ نے دیکھا ہے، عباس کی ہیبت، عباس کو جلال آ گیا، عباس کے تیور بدلے، عباس گھوڑے پہ تھے اور عباس نے
अंगड़ाई ली। अब देखे हादा अब्बास ने अंगड़ाई ली, घोड़े की रिकाबें टूट गई और कहते हैं कि तुम मुझे क्या समझते हो, जाओ आका के पास, मौला के पास, और मुझे जंग की इजाजत दिलवा दो। अगर मैंने कूफा और शाम की फौजों को वो मजा नहीं चखा के न दिया तो कूफा और शाम की फौजें मुझे याद रखेंगी। कूफा और शाम की फौजों को मैं उनके सरहदों तक पहुंचा दूंगा। आप क्या समझते हैं सरहदों को पहुंचाना क्या होता है? क्योंकि ये वो शहर है जिससे दूसरे शेर भागते हैं। अगर वो दूसरे शेर पीछे हटेंगे तो उनकी दूसरी तरफ जो कमांडर्स हैं, जो यजीदी इस्लाम है और यहाँ हुसैनी इस्लाम, इस्लाम तो दोनों है, कोई काफिर नहीं है, यजीदी इस्लाम है, उनके कमांडर्स तो पीछे हटे भागेंगे, जब भी तो वो सरहद में पलटेंगे। तो वो भी तो शेर है ना उनकी तरफ से यजीदी इस्लाम के, ये हुसैनी इस्लाम का शेर है अब्बास। तो आपको पता है वो कितना पीछे क्या सरहद है? आप देखें करबला से कूफा 60 माइल है, तो हजरत अब्बास 60 माइल धकेल देंगे कूफा से नहीं। अब करबला से आ जाए शाम की तरफ, दमास्कस की तरफ, तो 615 माइल बनते हैं। यानी अब्बास जंग वो करना चाहते हैं, लेकिन क्या उन्हें इजाजत मिली? जंग वो करना चाहते हैं कि दोनों फौजों को पीछे इस कदर धकेल दे। ज़ाहिर एक आदमी सारे को तो मार तो नहीं देगा, ये वो एज तो नहीं है कि आपके हाथ में कोई हथियार है डम डम डम, वो बात तो नहीं है। वो कोई मौजूदा दिखाना नहीं चाह रहे हैं, वो एक नॉर्मल लड़ाई चाह रहे हैं कि जिस तरह अल्लाह ने आपको ताकत दी, उस तरह अल्लाह ने मुझे ताकत दी और मैं वो जंग पेश करूँगा जो अब्बास के शाह ने, जो अली ने अब्बास का नाम रखा है कि जिससे दूसरे शेर फरार करते हैं। तो ये थी अब्बास की वो शुजाअत। तो अब्बास की शुजाअत पे अगर कुछ बात की जाए तो अब्बास की शुजाअत को अगर आप देखें तो तारीख में इनसे बढ़कर कोई शुजा नहीं मिलेगा। जो अपने लश्कर को, छोटे 72 के लश्कर को लाखों के लश्कर से इस तरह लड़ाते रहे कि सुबह से शाम तक लड़ाते रहे। एक 72 के लश्कर में आप सोचें 72 है ही नहीं, लड़ने वाले सिर्फ 2 थे, एक अब्बास अली अकबर, बाकी कौन था? क्या वो मुस्लिम इब्ने और सजा, क्या हबीब इब्ने मज़ाहिर, क्या गुर्रे शहीद रिहाई, क्या इनकी उम्रें आप देखें, कोई 90 प्लस है, कोई 80 प्लस है, कोई 60 प्लस है, इमाम हुसैन भी 60 प्लस है। क्या ये लड़ने की उम्र है? क्या आप ये बताएं, अली असगर 6 महीने के हैं जो 72 में है, क्या लड़ने की उम्र है? क्या अब्बास कासिम इब्ने हसन, क्या ये लड़ने की उम्र है 13 साल? क्या ओनो मोहम्मद को शायद 15 साल, ये दोनों ओनो मोहम्मद, क्या ये लड़ने की उम्र है? क्या ये लड़ने की उम्र है कि जो और दूसरे हज़रत अब्बास के बच्चे, उनके भाई के बच्चे जितने भी शहीद हुए, क्या ये लड़ने की उम्र है? तो लड़ने वाले 2 थे। अच्छा, क्या वो लड़ने वाले भी 2 थे? आप मुझे रोज़ा आज की गर्मी में रखें, ब्रिटिश ने इस पर कैलकुलेट किया था, उस वक्त जो गर्मी पड़ी थी या तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा थी या बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो उस गर्मी में आप खाली रोज़ा रखें, सुबह नाश्ता करें, सहरी करें, पानी पिए, दिन भर कुछ ना करें, घर के एसी में ही बैठें और जाएं इस धूप के अंदर, आप देखें आपका क्या हाल होता है। आपका जो स्ट्रोक जो आजकल के ज़माने में कहते हैं वो होगा या नहीं होगा? ऐसे में वो 2 भी कैसे लड़ सकते थे? तो वो 2 को आप चलो फिर भी हम 72 गिनते हैं। इन 72 के अंदर फिर वो 72 कहाँ गए? उमर इब्ने साद जो यजीद का कमांडर था, उसने कहा सुबह होते ही फजर की नमाज पढ़ते ही, उमर इब्ने साद क्या है? साद बिन अबी वक्कास का बेटा। साद बिन अबी वक्कास कौन थे? अल्लाह के रसूल के साहबी थे, जो उनका काम बहुत ज़्यादा नमाज पढ़ना, ये करना, बड़ी नेकी में वो मशहूर थे। लेकिन बेटा ऐसा निकला है कि उसने कहा कि मैं गवाह रहना यजीदियों को, ये नहीं कहा कि अल्लाह गवाह रहना तो मुझे जन्नत देना। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यजीदी इस्लाम और हुसैनी इस्लाम, अगर आप फ़र्क नहीं बताएंगे तो पता क्या चलेगा। उसने ये नहीं कहा कि गवाह रहना अल्लाह, या आप सब गवाह रहना अल्लाह को बताना। मैंने सबसे पहला तीर हुसैन की तरफ चलाया है, उसने पहला तीर चलाया, उसके बाद 5000 तीर असहाब हुसैनी पे गिरे, 30 से 40 उड़ा तो वहीं बस गिर गए। तो कितने बचे 72 में? तो आप ये कहना कि वो 72 की लड़ाई है वो तो हमें मानना है। हम तो ये नहीं कह सकते कि 0 थे, हम ये भी नहीं कह सकते सिर्फ इमाम हुसैन थे। अगर ये भी कहें इमाम हुसैन थे तो इमाम हुसैन ने भी कोई मौजज़ाना काम नहीं किया जो उनके पास थे।
رسول کے سارے وراثت ان کے پاس تھی، علی کی وراثت تھی، وہ ایک یوں کہہ کے کر جاتے سارا لشکر تباہ، لیکن کیا وہ کربلا ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ معجزہ تو اللہ کو دکھانا تھا، ابراہیم کی قربانی ہوئی، اسماعیل ذبح نہیں ہوئے، بکرا دمبا آ گیا، چھری چلی، دمبے پہ چلی، معجزہ اللہ نے دکھایا۔ اسماعیل کو بھی دکھانے نہیں دیا، اسماعیل کو بھی پتہ نہیں چلا، ابراہیم کو بھی پتہ نہیں چلا کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن جو قربانی ہوئی ہے حسین کی ذبح عظیم ہے۔ ابراہیم کی قربانی جو کٹا بھی نہیں اسماعیل، اللہ نے بچایا، اس کی ہم یاد سالہ سال عید الاضحیٰ میں منا رہے ہیں، عید مینا میں جا کر، اور عید کی طرح سے قربانی کر کے ہم اسی وجہ سے ہم ذبح عظیم جو حسین کی ہے، جو وہ تھا کس کا بیٹا؟ وہ تھا کس کا بیٹا؟ ابراہیم کا، نبی اللہ کا بیٹا۔ یہ حسین کس کے بیٹے ہیں؟ رسول اللہ کے۔ رسول اللہ کے بیٹے کیسے ہیں؟ آپ تو کہیں گے رسول اللہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ ہاں، بیٹا ابراہیم تھا، بچپن ہی میں چھوٹے انفینٹری میں ہو گئے اللہ کو پیارے، تو رسول اللہ کوئی بیٹا نہیں تھا، ایک ہی صاحبزادی تھی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ۔ تو یہ رسول کے بیٹے کیسے تھے؟ ابن رسول اللہ حسین ابن علی۔ تو وہ قرآن کی جو آیت ہے، جب وہ ہوا تھا نجران کے عیسائی آئے تھے رسول سے بحث کرنے کے لیے، اس کو پتہ چل گیا تھا، بادشاہ روم نے بھیجا تھا کہ جاؤ ایک رسول آیا ہے، تم سب سے میرے قابل ترین وہ علماء ہو، جاؤ اس رسول سے بات کر کے آؤ۔ بات بھی کر کے آئے، کہا کہ حضرت عیسیٰ تو نعوذ باللہ بیٹے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر وہ بیٹے ہیں تو یہ بتاؤ، آدم کی تو نہ باپ تھا نہ ماں تھا، عیسیٰ کی ماں تو تھی مریم۔ تو وہ چپ ہو گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جو بھی کیا، مباہلہ کیا، آیت اتری آپ کے سامنے، اس آیت کے اندر کیا تھا، تم ابھی بھی آیت ہے، مجھے وہ آیت کا ریفرنس نہیں یاد ہے، سورہ آل عمران یا جو بھی، وہ تو آسانی سے مل جاتا ہے گوگل پہ آج کل۔ تو سورہ مباہلہ کی آیت کیا تھی؟ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے، تم اپنے عورتوں کو لاؤ، اپنی عورتوں کو لاتے۔ پورا کھل کے دیا اللہ نے کہ عورتوں کو لاؤ۔ اللہ کے رسول کتنی عورتوں کو لے کے گئے؟ جناب سیدہ ساری کتابوں میں، ساری کتاب، یہ نہیں کہ اس اسلام میں ہے کہ اس اسلام میں، ساری کتابوں میں اللہ کے رسول کس کو لے کے گئے؟ بیٹوں میں، حسن اور حسین۔ کیوں اور عورتوں کو نہیں لے گئے؟ کیوں اور بیٹوں کو نہیں لے گئے؟ اور تم اپنی جانوں کو لاؤ، نفسوں کو لاؤ، ایک علی کو لے گئے، کیوں دوسروں کو نہیں لے گئے؟ تو ہم اس لیے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے بیٹے کاؤنٹ کیے جا رہے ہیں، ابن رسول اللہ۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی حصی قربانی ہوئی جو اللہ نے بچا لی، لیکن یہ تو قربانی اللہ کے رسول کے بیٹوں کی، یا فی الحال امام حسین ایک بیٹے کی اس وقت کربلا میں جو قربانی ہوئی، وہ تو ریئل ہوئی ہے، وہ تو خون بھی ابلا ہے، خون بھی گرا ہے، اور اس کی یاد میں ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور سال بھر ہم یہ جو کچھ بھی مناتے ہیں یاد اس کی یاد میں۔ اچھا، خون ابلا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں، زندہ معجزہ ہے اس وقت، 3 میں سے 2 میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس دنیا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا، جائے کعبہ میں 13 رجب کو، اور میں نے خود اپنے حج کے زمانے میں نے خود دیکھا ہے، وہ رکن یمانی جو دیوار ہے کعبے کی چاروں میں سے ایک دیوار، اس میں وہ دیوار پھٹتی ہے، کیونکہ حضرت علی کی جو ولادت ہوئی تھی وہ کعبے میں ہوئی تھی، وہ دیوار پھٹی تھی، فاطمہ بنت اسد گئی تھی، کوئی دروازے سے نہیں گئی تھی، ولادت ہوئی تھی، جو بھی ایک واقعہ ہے۔ اس کے بعد آج تک دیوار پھٹی کی پھٹی ہے، سعودی گورنمنٹ اس کو فل اپ کرتی ہے، اس پہ تانبا لگاتی ہے، اس پہ دوسرے میٹل لگاتی ہے، میٹل بھر بھر کے کہاں جاتا ہے، کہاں ہوا میں جاتا ہے، لیکن وہ بھرتا نہیں ہے، بھر بھی جاتا ہے تو اس کا نشان ہے، اور جب اس کو جیسے سلام بھرنے جاتے ہیں نا، اپنا بوسہ دینا جاتے ہیں، تو وہ سعودی پولیس والے بولتے ہیں، اور دوسری وہ والی پولیس ہے کیا، شرطہ والی جو مذہبی، حرام 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 جا، ارے پورا کعبہ حرام نہیں ہے تو یہاں کہاں سے آپ حرام حرام بول رہے ہو؟ کہاں لکھا ہے علی کی ولادت ہوئی ہے؟ آپ نے سب آپ غور کیا؟ تو یہ زندہ معجزہ، اور دوسروں میں زندہ معجزہ بتا رہا ہوں۔ آپ کسی بھی جانے والے کو پوچھ لیجئے، وہاں عاشورہ کے دن عصر وقت عصر کے وقت جہاں پہ جس وقت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے، لوگوں کے پاس کربلا کی مٹی موجود ہے، جو ریئل مٹی، ریئل سے مطلب ایک تو پورا کربلا ہے، بہت بڑی مٹی، وہ سب کو ہم
مہر بنا کے وہ ہم سجدہ کرتے ہیں، چاہے ڈیلس میں کر لیں یا ادھر کی مٹی پہ کر لیں، لیکن وہ جو ریئل لوگوں کے پاس آ گئی ہے کہیں سے، وہ مجھے نہیں پتا کہاں سے آ گئی، وہ لال ہو جاتی ہے ہر سال، اس میں ڈھکی چھپی نہیں۔ آپ جا کے آج دیکھیں، وہ بتائے گا کہ نہیں بالکل سالم ہے، کوئی کلر نہیں بچا ہے۔ اثر کے وقت جائیں، آپ کو ہاتھ میں نہیں دے گا، اس نے شیشے میں رکھا ہوگا، کیونکہ اس کے لیے بھی کہاں سے مل گئی یا نہیں پتا تھا، اور اس کو پتا چل گیا کہ اس میں تو یہ ہو رہا ہے، تو آپ کو زندہ معجزہ نظر آئے گا، کیونکہ وہ زندہ معجزہ یہ ہمارے ہاتھ کا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی زوجہ ام سلمہ کے دے دیا تھا، گریہ کیا تھا حسین کی شہادت سے پہلے کہ ام سلمہ میرا حسین مارا جائے گا۔ ابھی جبریل آ کے گئے، ام سلمہ نے پوچھا آپ گریہ کیوں کر رہے؟ تو ام سلمہ میرے کو جبریل آ کے ابھی بتا کے گئے کہ تیرا یہ حسین جو تیرا نواسا ہے، جو تیرا بیٹا ہے، اس کو یہ اشکیا قتل کر دیں گے کربلا میں، اور میں تمہارے کو مٹی دیتا ہوں۔ ایک مٹی دی تھی کسی میں بھر کے، یا انہوں نے بھر دی تھی کسی میں برتن میں، شیشے میں، اس زمانے میں، تاکہ دیکھو میں نہیں ہوں گا، کوئی نہیں ہوگا حسین کے پاس، ام سلمہ تم بھی کربلا نہیں جا سکو گی، تم بھی اتنی ضعیفہ ہوگی، لیکن یاد رکھنا تم زندہ ہوگی۔ اور کیونکہ رسول کو اللہ کی طرف سے علم ہے، یہ مٹی کو سنبھالو۔ جب عشر عاشور ہو، ام سلمہ ہر محرم کی 10ویں کو عشر عاشور کو مٹی دیکھتی تھی۔ ایک وقت میں انہوں نے خود دیکھا کہ دیکھو یہ مٹی لال ہو گئی ہے، بلکہ بعض مٹی میں کہتے ہیں کہ خون بھی ہوتا ہے، لیکن میں اس کو بات کی کوئی گارنٹی نہیں لیتا، کیونکہ میں نے مٹی دیکھی ہے لال ہو جاتی ہے، ساری مٹی نہیں۔ تو یہ ریکگنائز فیکٹ ہے کہ لائیو معجزہ ہے۔ کیوں کربلا کی ہوتی؟ آپ ڈیرس کی مٹی اٹھائیں، عصر عاشور پہ دیکھیں ہو رہی ہے، کہیں اور بھی اٹھا کے لے آئیں، کراچی کی اٹھا کے آئیں، دنیا میں کہیں کی اٹھا کے لے آئیں، وہ ہونی چاہیے، وہ بھی آپ کو بھی پتہ نہیں کہ وہ ہے کہ نہیں، قسمت سے آپ کو مل گئی۔ تو یہ ہے امام حسین کا زندہ معجزہ۔ یہ کوئی اس کو ہم یہ بڑھا کے پیش نہیں کر رہے ہیں کہ بڑا معجزہ ہے، نہیں، ہم اس کو ایک طرح سے اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی معجزے کی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ہم اس پہ بلیو کرنا شروع کر دیں۔ نو، اٹس ناٹ اے میٹر آف بلیف۔ اس پہ کوئی سوال نہیں ہوگا قبر میں کہ وہ مٹی کو آپ جانتے تھے، نو، اٹس اے ڈفرنٹ تھنگ۔ وہ آپ کے پاس پتہ چل گیا، آپ کو کنفرم ہو رہا ہے کہ ہر سال ہو رہا ہے، تو آپ سائنٹیفک ریزن آپ خود ہی تلاش کریں، واٹ از دیٹ۔ لیکن جہاں تک حضرت عباس کے وہ شجاعت کی بات ہے، تو حضرت عباس سے بڑھ کر آپ کو کوئی شجاع نہیں ملے گا جو اپنے 72 کے لشکر کو لشکر کثیر سے اس طرح لڑاتے رہے۔ وہ لشکر کثیر میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ مولانا مرزا اختر کے الفاظ ہے کہ وہ لاکھوں کا لشکر تھا۔ اچھا، لاکھوں کے لشکر کی وہ میرے کو جو ملی ہے کہ کہاں سے، وہ ایویڈنس ناٹ نیسسری کہ میں ایکسیپٹ کروں، بس میں نے دیکھا۔ یہ حمید ابن مسلم جو یزید کا اپنا اسپائے تھا، وہ جرنلسٹ، وہ اسپائے، وہ باورچی بن کے، کچن ایڈ بن کے یزید کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آیا۔ یزید نے بھیجا، اس کے ساتھ 500 گھوڑ سوار بھیجے کہ اس کی حفاظت بھی رہے اور ساری وہ چوکیداری کرتے ہی رہے، اور کہا کہ ایک واقعہ مجھے بتا، تم نے میرا گورنر کیا کر رہا ہے، اس کی باتیں بتا، کربلا میں کیا ہونے والا ہے، کیا ہے بتا۔ آپ سوچیں، اب میں نے اس کو اندازہ نہیں لگایا 500 گھوڑ سوار کا کیا کام تھا۔ وہ ایک منٹ کی رپورٹ لکھتا تھا، خط جو آپ سمجھیں خط، چمڑے کا خط، پھر وہ خط اپنے سب دیکھا ہوگا، بنا لیا خط، گھماتے تھے، رول کر دیتے تھے، وہ بھیج جاتا تھا ایک گھوڑے سوار کو۔ وہ گھوڑا سوار 615 مائل تو نہیں جا سکتا، آپ نے ابھی سن لیا، کوفہ سے، کربلا سے نہیں جا سکتا۔ ایک گھوڑا تو 50 منٹ پہ تھک جائے گا، 20 منٹ پہ تھک جائے گا۔ گھوڑے تو چلے بادشاہ کے تھے، بہت تیز تھے۔ اس کا کام یہ تھا کہ پہلے گھوڑا سوار کو چیز ملی، اس نے اٹھا کے فار ایگزامپل 20 میل چلائی یا 30 میل، جتنا گھوڑا جتنا تیز جا سکتا ہے، 50 میل نہیں دوڑانا ہے، جتنا تیز میں اس کا سانس کھل جائے گا، اسٹاپ اٹ۔ انہوں نے پہلے ہی پروگرام بنائے ہوئے تھے۔ دوسرا گھوڑا تیار ہے، بلکہ نہ صرف تیار ہے، رکا ہوا نہیں ہے، دوسرے گھوڑے سوار کو دیکھ رہا ہے کہ ایک پرچم لے کے چل رہا ہے، اس کا خاص پرچم تھا کہ یہ قاصد ہے، تو وہ گھوڑا سوار دیکھو یہاں سے دوڑ رہا ہے، دوسرا گھوڑا سوار انتظار نہیں کر رہا کہ he will put a break، no ٹائم، کیونکہ اس کے اوپر بھی اسپائی لگے ہوئے ہیں دوسرے گھوڑا سوار کے۔ وہ جو گھوڑا سوار آیا پہلا،
دوسرا گھوڑا سوار بھی اسی ڈائریکشن میں نجف وہ دمشق کی ڈائریکشن میں دوڑ رہا ہے، تو انہوں نے ہاتھوں ہاتھ ایک کو پکڑایا، وہ گھوڑے سوار کا کیا کام، اس نے اپنا کام کر دیا، دوسرا گھوڑا سوار بھاگا۔ ایسے پتہ نہیں اس پہ میں تحقیق نہیں کی کہ وہ 500 بنتے ہیں کتنے بنتے ہیں، وہ گھوڑا سوار پہنچا دیتا تھا دمشق، اگر 24 آورز میں نہیں تو 36 گھنٹے میں پہنچا دیتا ہوگا، لیکن روز پہنچتا تھا کیونکہ پہلا خط اتنی دیر میں پہنچا، تو اب تو اس کو روز پہنچنا ہے نا خط، یہ معاملہ کنٹینیو ہے۔ اور وہ خط کہاں سے ملے آپ یہ بتائیں؟ یہ خط آپ دیکھیں اللہ نے دشمن کی باتیں دشمن کے ذریعے سے حفاظت کی ہیں۔ بھئی یزیدی لشکر دشمن تھا، یزید کا جو آدمی تھا حمید ابن مسلم، اس نے خطوط لکھے، وہ خطوط جو پہنچے ہیں یزید کے محل میں رہے ہیں، یزید کے بعد جو ملک ابن مروان وہ بنا ہے، جو بھی وہ تو اپنے وہ خلیفہ کہہ رہے تھے نا کہ میں اللہ کے رسول کا خلیفہ ہوں، یزید بھی یہی کہہ رہا میں اللہ کا رسول کا خلیفہ، دے آر ناٹ خلیفہ، ہاں بادشاہ کہہ سکتے ہیں، ہم مانتے ہیں دے آر بادشاہ، دے آر کنگ۔ وہ پہنچتے پھر دوسرے بادشاہ کے پاس آیا، کون؟ بنی امیہ۔ بنی امیہ نے کسی کو دیا نہیں، پھر انہوں نے اپنی ایک حکومت بنائی، وہ غرناطہ اسپین تک پہنچے، یونیورسٹی آف کارڈوبا تک وہ خط پہنچے ہوئے آج بھی موجود ہیں اسی کنڈیشن میں۔ اور جس نے ونسنٹ کر کے بہت بڑا جنگ کا رائٹر ہے، اس نے اس خطوں کو یعنی اوپن کیا، اس نے پرمیشن لی ہوگی، جو اس کی ایک پی ایچ ڈی ہے، اس کی ایک اپنی ہے، تو اس کو تو دکھائیں گے نا، ہم جیسے کو نہیں دکھائیں گے۔ اس نے پھر کتاب لکھی، اس نے لکھا کہ 2.5 لاکھ سے 3 لاکھ کا لشکر تھا، جو بنی امیہ نے چھپایا کہ 30,000 کا لشکر تھا۔ چلو 30,000 تھا، میں کہتا ہوں 72 کے سامنے 72 50 بھی بہت تھے، وہ تو سارے بھوکے پیاسے تھے۔ 2.5 سے 3 لاکھ وہ لکھتا ہے۔ پھر وہ ایک اور چیز بھی لکھتا ہے جس کو میں نہیں کہتا کہ اب میں مان لوں، وہ کہتا ہے کہ 85,000 یا 84,000 دس نمبر، یعنی 85,000 کربلا میں یزیدی لشکر کے آدمی لیٹے ہیں، گرے ہیں۔ تو کہتا ہے کہ میں اس بات کو مان نہیں سکتا، یعنی وہ لکھتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر کاؤنٹنگ تھی یزید کی فوج کی اور یزید کے حمید ابن مسلم کی، اس کا کام ایک ایک چیز کی رپورٹنگ کرنا تھا، تو اس نے بولا کہ اگر کربلا کی جنگ کو دیکھو تو یہ 8 گھنٹے سے 10 گھنٹے کی جنگ ہے، صبح فجر سے جو اس نے تیر چلایا ہے عمر ابن سعد نے، اور یہ عصر عاشور میں ختم ہوئی ہے، اور جو عصر عاشور میں بھی اس طرح ختم ہوئی ہے کہ عصر عاشور میں یزیدی فوج تھی اور یزیدی اسلام تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ نماز پڑھو عصر کا وقت ہو گیا ہے، یا پھر عصر کا وقت قضا ہو گیا ہے، مجھے اس کا نہیں پتا، عصر کا وقت ہے، نماز میں دیر ہو رہی ہے، نماز زیادہ ضروری ہے، حسین کو قتل کرو جلدی سے جلدی تاکہ ہماری نماز ہو سکے۔ تو اقبال نے یہی تو کہا، کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، سرکٹا حسین کا نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تو یہ سارا قصہ لکھا ہوا ہے، آپ کے پاس بھی اگر سورس ہو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ دکھائیں گے یا نہیں۔ یونیورسٹی آف کارڈوبا اسپین کی، وہ اچھا وہ کیسے پہنچا، کیونکہ اس یونیورسٹی سے پہلے وہ الحمرا پیلیس میں وہ سارے خطوط تھے جو دمشق سے پہنچ کے الحمرا پہنچے، یعنی یہ یزیدی جو تھے جو اپنے آپ کو خلفاء کہتے تھے، اپنے بڑے بڑے پیلیس بناتے تھے۔ کیا پیلیس اللہ کے رسول نے بنایا، کیا پیلیس علی نے بنایا، کیا پیلیس امام حسن نے بنایا، کیا پیلیس امام حسین نے بنایا، آپ کو بتاؤ۔ وہ بڑے بڑے پیلیس بناتے ہیں، اس کا نام تھا ریڈ پیلیس، الحمرا پیلیس، ادھر وہ اس کی لائبریری میں یا اس کی جگہ پہ بالکل محفوظ تھا۔ پھر وہ بنی امیہ کی حکومت ختم ہوتی ہے، بنی عباس آتے ہیں، جھگڑا شروع ہوتا ہے دونوں کا، وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے، وہ اس کو سنبھالیں گے یا اس کو سنبھالیں گے اپنی جان کو۔ وہ اللہ نے انہی دشمنوں کے ذریعے وہ اسی طرح یونیورسٹی آف غرناطہ تک پہنچ چکا ہے، اور جس نے کتاب لکھی ہے وہ کتاب میں جو تھا میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو یہ ہے کربلا کے اصل تھوڑے تھوڑے فیکٹ جو ہمارے سامنے اس طرح سے آئے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا عباس کی شجاعت کے اوپر، ایک درود پہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عباس نے جو جنگ کی ہے، عباس کی شجاعت کے 2 پہلو ہیں۔ ایک وہ جو بحیثیت کمانڈر فوج کو اپنے لشکر کو لڑاتے رہے، اور ایک بحیثیت علمدار کے جو وہ خود لڑے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جو بحیثیت کمانڈر وہ لڑنے گئے ہیں اپنی چھوٹے سے لشکر کو صبح سے شام تک
لشکر کثیر سے لڑایا ہے وہ بھی بے مثال ہے. کیونکہ آپ سوچیں، اس لیے سوچیں کہ جس نے لکھا ہے ونسنٹ پورا نام اس کتاب کو، بولا کہ میں مان ہی نہیں سکتا یہ بات کہ 85,000 یزیدی لشکر کے مارے گئے. کیونکہ اگر آپ صبح سے عصر تک آپ سیکنڈ بھی کاؤنٹ کریں اور ایک سیکنڈ میں ایک آدمی مارا جاتا ہے جو کہ پاسبل نہیں ہے، تو 85,000 تو سیکنڈ بھی نہیں بنتے ہیں. تو بولا کہ میں اس بات پہ قائل ہوں کیونکہ لکھنے والا غلط نہیں ہے. اس نے بولا کہ یزید اور ان کا ایسا پہرا ہوتا تھا کہ وہ لوگ قتل کر دیے جاتے تھے اگر وہ ذرا سی بھی کوئی اونچ نیچ کریں. ان کا اتنا وہ اسپائنگ ہوتی تھی، خود اسپائی کے اوپر بھی اسپائی رکھے جاتے تھے. تو یہ بات تو میں کنفرم کہتا ہوں کہ وہ حمید مسلم نے ایک چیز بھی غلط نہیں لکھی ہے، کیونکہ اور چیز بھی اس نے لکھی ہے جو بعد میں مختار کے ذریعے میں پتہ چلی. مختار نے امام حسین کے قاتل کو قتل کیا، قتل کرنے سے پہلے ایک ایک سے اقرار لیا، تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا، سبوں نے بتایا. پھر جا کے قتل کے بولے اب تو مانتا ہے، تو لائے کہ قتل ہے، بولے میں مانتا ہوں. تب جا کے اس کا بدلہ لیا. تو ساری باتیں جب اس سے بھی کنفرم ہوئی، اور پھر دوسرا اور بھی جو ہے جو ہمارے اماموں سے پوچھا گیا جو باتیں تو جس طریقے سے ہمارے سامنے آئی ہیں، تو وہ 85,000 تو بولا کہ اگر یہ مارے گئے جو میں مجبور ہوں اس بات کو سمجھنے کو، تو یقیناً حسین کے ساتھ کوئی اللہ نے کوئی خاص طاقت بھیجی تھی. جو حسین کا کام نہیں تھا کہ وہ سب کو پکڑ کے مارے، کوئی طاقت تھی. کیا تھی؟ جن تھے، ملائکہ تھے، کیا تھے. جیسے جنگ بدر عہد کے اندر آپ نے سنا، اب اللہ نے بھیج دیا کہ اپنا لشکر. قرآن میں بھی کہ تم اللہ کی مدد کرو گے، اس کے دین کی مدد کرو گے، میں اپنی طرف سے لشکر بھیجوں گا. تو یہ اس کا تھا اپنا رزلٹ، اپنا اوپینین. اچھا، جب امام حسین علیہ السلام کے علمدار عباس انہوں نے جس طریقے سے جنگ کو سامنے کیا، جس طریقے سے اپنی علمداری کو پیش کیا، تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ جس طریقے سے لشکر کو اتنے دیر تک چلاتے رہے، اتنی دیر تک چلاتے رہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر صرف یہ جنگ نہیں ہوئی ہے، دنیا کے اندر اور جنگیں بھی ہوتی رہی، دنیا کے اندر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. ان لڑائیوں کی تاریخ ہے موجود. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب لڑائی ہو رہی ہوتی ہے تو وہ اس کا اثر پوری دنیا پہ ہوتا ہے، دنیا کے بیشتر حصے متاثر ہوتے ہیں. اور جب لڑائی ختم ہو جاتی ہے تو وہ تاریخ کی کتاب کا ایک فرق بن جاتی ہے. ختم، کچھ پتہ، کچھ نہیں پتہ. تو یہاں کی جو لڑائی ہوئی ہے، آپ یہ غور کریں کہ جب تک یہ لڑائی ہوتی رہی، جیسے جنگ عظیم لوگوں کو پتہ ہے کہ جگہ جگہ اس کا اثر ہوا. اب جیسے ہم انڈیا پاکستان کے ہیں تو میں ہندوستان کا بتاتا ہوں. جنگ عظیم ہوئی ہے سپٹمبر 1939 سے سپٹمبر 2 1945، 6 سال ایک دن چلی ہے. کربلا ایک دن چلی ہے، بلکہ ایک دن بھی نہیں چلی، 8-10 گھنٹے چلی ہے. وہ 6 دن چلی ہے، میں کہتا ہوں 6 دن بھی نہیں چلی، 6 سال بھی نہیں چلی، ایک دن چلی ہے. وہ 24 گھنٹے وہ بمباریاں کر رہے تھے، ادھر الائز اور ادھر اس کے ایکسز، اور وہ مین برٹین اینڈ مور سائڈ پہ جرمنی، دونوں آمنے سامنے. تو ان کے پاس تو 24 گھنٹے تھے. انہوں نے 24 گھنٹے میں رزلٹ کوئی نہیں نکالا، 24 گھنٹے میں نہیں نکالا. چلو 6 سال بھی ان کو ملے، لیکن جب جہاں لڑائی لڑی جا رہی تھی، اب میں ہندوستان کا میں بتا دوں، ہم سب ہندوستان پاکستان کے، اس وقت ہندوستان آزاد نہیں ہوا تھا، برٹش کالونی تھی. پاکستان کی ظاہر 47 میں آزاد ہوا ہے، یہ 45 میں جنگ ختم ہوئی ہے. جب ہندوستان میں جبکہ لڑائی لڑی نہیں جا رہی تھی، لیکن اس کا اثر ہندوستان پہ بھی پڑ رہا تھا. کپڑا نایاب تھا، کپڑا نہیں ملتا تھا، کھانے کی شارٹیجز تھی. آپ سے سوچیں 6 سال کی لڑائی ہو، کہاں سے شپمنٹ آئے گا، کہاں سے جہاز چلیں گے، کھانے کی شارٹیجز تھی. محرم کے لیے 2 آدھا لیٹر کیروسین آئل، جس کو مٹی کا تیل کہتے ہیں، جمع کر کے لوگ سال بھر رکھتے تھے تاکہ عزا خانوں میں اندھیرا نہ رہے. یہ ہے حسینیت. آپ کہتے ہیں نا کربلا زندہ ہے، آپ کو ہر پہلو سے دیکھنا ہوگا. ارے اس کو تو ختم ہو جانا چاہیے، کیروسین آئل نہیں ہے اس وقت کی، جو یہ لائٹ تو نہیں ہے نا، جو جس طریقے سے بھی چراغ جلاتے تھے وہ لالٹین سے، وہ یہ سب کرتے تھے. تو یہ، اور نہ صرف یہ بلکہ جب تک وہ جنگ رہی سب کچھ تھا، جب ختم ہوئی کچھ نہ رہا. ہم اور آپ یورپ اور امریکہ کے ان علاقوں کو دیکھ کر آئے ہیں کہ جہاں پہ جنگ لڑی جا رہی تھی.
مگر آج دیکھیں کوئی اثر نہیں، کچھ نہیں پتا کہاں جنگ لڑی جا رہی تھی. مجھے بھی نہیں پتا ڈیلس کے اس علاقے میں کیا لڑی گئی تھی، ہمیں تو پرواہ کی نہیں ہے. کیوں؟ معاملہ ختم. تو معلوم ہوا کہ وہ جنگ جو سب سے بڑی جنگ تھی، اور ساری جنگیں جب تک لڑی جاتی رہی اس وقت تک سب کچھ تھا. جب ختم ہو گئی سب معاملہ ختم ہو گیا. کربلا دنیا کی اکیلی جنگ ہے، واحد جنگ ہے کہ جب وہ لڑی جا رہی تھی دنیا کے پن پوائنٹ پہ لڑی جا رہی تھی. پن آپ نکالیں اور ورلڈ کا نقشہ رکھیں اور پن لگائیں کہ یہ کربلا ہو سکتا ہے، اتنا چھوٹا ہے، یہ کربلا ہے. ورلڈ میپ پہ آپ ہائی بیم لگا کے دیکھیں، تیز لائٹ چلا کے دیکھیں، ہاں یہ کربلا ہے. آپ اتنی ورلڈ پہ کے ساتھ اتنی چھوٹی زمین پہ لڑائی چل رہی تھی کہ دنیا میں اس کو پتہ نہ اس کو پتہ نہ برابر والے کو پتہ. بھائی اتنے سے میں مرکوز ہے نا اتنی سی زمین پہ. ہاں جب ختم ہوئی ہے تو پوری دنیا میں چھا گئی ہے. صلوات پڑھیں. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. یہ آپ کا ایکسپیرینس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یورپ میں بھی حسین ہے، ایشیا میں بھی حسین ہے. یہ نہیں دکھایا ایلن مسک مانچسٹر کے جلوس کو کیوں کر کے کچھ بولا نہیں. دیکھو کیونکہ وہ سبق لے چکا ہے ہرمز والوں سے. ابھی ان کا فنرل چل رہا ہے، وہ سبق لے چکا ہے، اس کا اسٹارٹنگ کام نہیں آیا. تو یورپ میں بھی حسین ہے، ایشیا میں بھی حسین ہے، نارتھ امریکہ کانٹیننٹ، ساؤتھ امریکہ کانٹیننٹ، افریقہ میں بھی حسین ہے. پورے گلوب پہ حسین. اب یہ جنگ جو چل رہی ہے کربلا کی، یہ اس میں ایک طرف سردار تھا، سرما تھا. کون سردار تھا؟ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا اس میں گرامی تھا، حسین تھا. ایک طرف سردار تھا، دوسری طرف علمدار کا علم تھا. سردار جو تھا وہ چھوٹا بھائی، دو بھائیوں کا کربلا میں جلوہ تھا جس میں سردار بڑا بھائی تھا، چھوٹا بھائی علمدار تھا. علمدار اور سردار میں یہ ہے کہ سردار کے ہاتھ میں ہوتی ہے پالیسی بناتا ہے سردار، اور علمدار کے کنٹرول میں ہوتی ہے لڑائی. پالیسی کی کامیابی سردار کی کامیابی ہے، اور لڑائی کی کامیابی علمدار کی، کمانڈر کی کامیابی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کربلا جو ہوئی، آپ دیکھو یہ دو بھائی کا جو جلوہ تھا وہ کس کے بیٹے تھے. آپ سوچیں میں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک یزیدی اسلام ہے، ایک حسینی اسلام ہے. آپ دیکھیں حسینی اسلام کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے مہر لگا دی کہ نہیں، حسین منی ونا من الحسین، سب کتابوں میں حسین مجھ سے ہے. کہیں یزید کے بارے میں ہے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. قرآن نے بول دیا بیٹوں کو لاؤ. بیٹا کون ہے؟ رسول کا. سامنے آ گیا. میں نے کئی جمعے کے خطبوں میں سنا، ایک مسجد میں نہیں، ادھر کی مسجد میں ادھر کی مسجد میں، الحسن حسین سید و شباب اہل الجنہ، کہیں یزید کے بارے میں ہے. صحیح ہے. حسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات، جو نوح کی کشتی تھی نا تو حسین بھی کشتی نجات ہے اور چراغ ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی چوائس دے آج بھی کربلا ہو تو ہم کس کیمپ میں جائیں گے؟ کیا ہم اس کیمپ میں جائیں گے جہاں رسول نے کہا ہے ہدایت، یا اس کیونکہ ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ہدایت کے لیے پیدا کیا نا. اہدنا الصراط المستقیم، خدا مجھے ہدایت دے. کس کیمپ میں جائیں گے؟ کیا اس کیمپ میں جائیں گے جہاں کو ہدایت مل رہی ہے، جس نے تو مطالبہ کر لیا ہے کہ حسین کا سر لاؤ یا بیعت لو، دیٹس اٹ. یہ کون سی مطلب اسلام کی وہ بات ہے؟ کیا حسین نے مطالبہ کیا؟ نہیں. حسین نے تو کعبے کی عزت رکھی، حسین نے تو اللہ کے مدینے کے رسول کے مدینے کی عزت رکھی. جب حسین کا سر کاٹنے کی بات آئی مدینے میں تو کہا کہ میں اپنا سر کٹاؤں گا ضرور، بیعت نہیں دوں گا، مدینے میں نہیں دوں گا. یہاں صحابہ رہتے ہیں، یہاں سارے مسلمان رہتے ہیں، سر تو کٹ جائے گا، میں ان کا سر نہیں کٹانا چاہتا. کیونکہ بھائی کچھ تو فرق پڑے گا نا، پوریزی ہوگی. چلے گئے کعبے کے اندر 8 ذی الحج کو ایک دن پہلے کعبہ چھوڑ دیا، اپنے حج کو احرام میں بدل دیا، مکہ چھوڑ دیا. حسین کو اطلاع مل گئی، یزید کے سادے لباس میں اسپائی اور سیکرٹ پولیس اور جاسوس اور قاتلین موجود ہیں، آپ کو قتل کر دیں گے.
تو حسین نے کہا کہ میں کعبے کی عظمت کو بچاؤں گا، وہاں سے بھی ہٹ گئے. پھر کہاں گئے؟ ظاہر پھر وہ راستے کربلا میں آئے، راستے میں سنا کہ وہ مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی کوفہ میں. تو کہا کہ میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں بس مجھے مارنا ہے نا، مار دو. یہ نہیں سوچا کہ میری ایڈورٹیزمنٹ کب ہوگی، کیا ہوگا، کچھ نہیں سوچا. کربلا پہنچے اور جو ہوا آپ کے سامنے ہے. تو اب کربلا زندہ ہے کہ یزید زندہ ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. اگر آپ کے سامنے کوئی چوائس ہوگی تو آپ یزیدیت والے اسلام پہ جاؤ گے یا حسینیت والے اسلام پہ جاؤ گے؟ کیونکہ یزیدیت والے اسلام تو کہہ رہا ہے کہ جلدی مارو، حسین کا وقت ہو رہا ہے، کس کو مارو یہ ابن رسول اللہ. پوچھا کیوں مارو؟ کہ یہ ہمیں علی کی دشمنی میں حسین کو مار رہے ہیں. تو علی کی دشمنی کیا ہے؟ اس علی نے بدر و احد میں اور دوسری جنگوں میں ہمارے آبا و اجداد کو قتل کیا ہے، ہمارے سرداروں کو قتل کیا ہے، ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. چلو بھائی، تو یہ ہوئی جنگ. اب میں پھر آتا ہوں جنگ عظیم پہ. جنگ عظیم جب ہوئی ہے، ایک نتیجہ تو میں نے دے دیا جنگ عظیم کا کہ جنگ عظیم جتنی جگہ لڑی جا رہی تھی وہاں اثر تھا. جیسے ہی ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی. کربلا اس کے ریورس ہے، جہاں لڑی جا رہی تھی دنیا میں کوئی اثر نہیں تھا، جب بند ہوئی ہے تو یا سردار اور یہاں پر علمدار ہے، ایسی جنگ لڑی، صبح سے شام تک لڑا ہے. یہ نہیں کہ ایک گھنٹے کے اندر سب کو شہید کروا دیا، نہیں، جس طریقے سے لڑی. اور دیکھو آج کربلا زندہ ہے. اب دوسری جنگ عظیم کا میں دوسرا نتیجہ بھی دینا چاہ رہا ہوں. جنگ عظیم کا نہیں مطلب یہ کہ ساری جنگوں کا، لیکن دوسری جنگ عظیم ہمارے لیے سب سے بڑی ہے. اور کہاں ہے؟ تیسری تو ابھی اللہ نہ کرے ہو. تو دوسری جنگ عظیم میں آپ کو پتہ ہے، ایک طرف بچوں کو یہ ہسٹری بتا رہا ہوں کہ ایک طرف برٹین تھا، اس کا اتحادی تھا، الائز تھا امریکہ. دوسری طرف جرمنی تھا، اس کا الائز تھا جاپان تھا. اور دوسرے ایکسس تھے ڈفرینٹ کنٹریز، دونوں طرف سے تھے. جنگ ختم ہوئی ہے، برطانیہ برٹین جیت گیا ہے. جاپان پر ایٹم بم گرے تھے، امریکہ نے ایٹم بم گرائے تھے. جنگ ختم ہونے کے بعد جاپان کا شہنشاہ جو بھی تھا، ہیروہیٹو کنگ تھا، وہ امریکی جنرل کے پاس آتا ہے، ہاتھ جوڑ کے آتا ہے، معافی مانگتا ہے، کیونکہ جاپان تو ہارا نا امریکہ کے سامنے، برٹین کے سامنے. معافی مانگتا ہے. کیا ٹھیک ہے، معاملے برابر ہو گئے، اس نے معافی کر دی. وہ امریکن جنرل جو بھی تھا پریزیڈنٹ بنا بعد میں. یہ ساری ہسٹری ہے. ہسٹری اگر آپ کربلا، میں نے تو یہاں تک سنا ہے لوگوں سے اپنے زمانے میں جب میں جاب پہ ہوتا تھا کراچی میں، کربلا ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کربلا نہیں ہوا ہے. تو یہ ایزن ہاور جو صدر بنا ہے، بولا ایزن ہاور تھا ہی نہیں. امریکہ کا 250 سال کا وہ جشن ہو رہا ہے، امریکہ تو 250 سال پہلے تھا ہی نہیں. ہسٹری کو اگر ہٹانا ہے تو ہٹا دو، پھر سب کو ہٹاؤ. تو جہاں پر ایزن ہاور جو صدر بنا، سارے معاملے ایک ہو گئے اور سب اتنے آپس میں مل گل گئے کہ ہارنے والے کو احساس نہیں کہ میں ہارا تھا، جیتنے والے لوگوں کو احساس نہیں ہے، ان کے دلوں میں احساس نہیں ہے، ان کے سوچوں میں نہیں ہے کہ ہم ہارے تھے. جاپانی گاڑیاں، جاپانی کاریں اور جرمن کی گاڑیاں آج امریکہ پہ راج کر رہی ہیں سڑکوں پہ. جاپانی الیکٹرانک پروڈکٹس اور جرمن کنزیومر الیکٹرانک پروڈکٹس اور بہت چیزیں امریکہ کی مارکیٹوں میں اوور لوڈیڈ ہے، بلکہ اوور ویلم کر دیا کہ دوسری پروڈکٹ اتنی اچھی چل نہ سکیں اپنی کوالٹی کی وجہ سے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سارے معاملے برابر ہو گئے جنگ عظیم کے بعد، سب ختم ہو گیا، لیکن سلام ہو علمدار پر، سلام ہو علمدار پر کہ آج سے 1400 برس پہلے جو اس کے سامنے گرا تھا ابھی تک خاک ذلت سے اٹھا نہیں ہے. صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بس یہ بارگاہ ہے، سرکار وفا ہے. آواز دیجیے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے ہمارے سید و آقا، اے محسن اسلام حسین ابن علی. ہم آپ کے غلام حاضر ہیں، ہم آپ کی کنیزیں حاضر ہیں. ہم آپ کو، آپ کے بھائی، آپ کے دل کی طاقت، آپ کے قوت بازو، آپ کے علمدار، آپ کے لشکر کی زینت، ابو الفضل عباس کی پردرد شہادت، پردرد قتل
دردناک شہادت پر آپ کو پرسہ دیتے ہیں اور آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور آپ کو صرف وہی نہیں دیتے، اس وقت کے سید الشہداء علی خامنہ ہی ہیں۔ دنیا نہ مانے لیکن دل میں ان کی آواز گونج رہی ہے، جو بول نہیں سکتے وہ بول نہیں، جیسے انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں جو بھی ہیں، بولنا چاہتے ہیں تو کسی وجہ سے بول نہیں سکتے۔ ہم آپ کو سید الشہداء جو آج کے ہیں، امام حسین کے مقابلے میں تو کوئی بھی نہیں ہے سید الشہداء، اس کا بھی پرزہ ہم مولا ہم آپ کو پرسہ دیتے ہیں۔ اب میں چونکہ اتنا ٹائم ہو گیا تو بس میں یا تو چھوٹے سے مسائل ختم کروں یا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں آپ کو وہ جہاں سے سارا کاٹ کے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عباس کہ ایسا عباس سارا میں نے کاٹ دیا، ایسا عباس کہ ایک وقت آیا کہ کہا مولا مجھے اجازت دیجیے جنگ کی، کہا عباس تو میں نہیں دوں گا جنگ کی اجازت۔ پلٹے سوچنے لگے کہ جب مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ عباس پیدا ہوئے کربلا کے میدان کے لیے، جو آپ نے سن لیا کربلا میں جو گفتگو ہوئی ہے حبیب ابن مظاہر اور جو بھی، کہ تم پیدا ہوئے ہو کربلا کے لیے، تو عباس کو نہیں پتا ہوگا کہ میں کربلا کے لیے پیدا ہوا۔ سوچنے لگے کہ جب میں کربلا کے لیے پیدا ہوا ہوں اور میں مولا سے اجازت مانگتا ہوں کہ مجھے اجازت دیجیے، تو کہتے ہیں کہ نہیں عباس نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد گزری، پھر آئے واپس مولا کے پاس، مولا جنگ کی اجازت ہے۔ دیکھو عباس کو پانی لانے کی اجازت تھی، جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ تو کہا مولا جنگ کی اجازت ہے، کہا نہیں تمہیں اجازت نہیں ہے، عباس میں اجازت نہیں دوں گا۔ کہا کیسے نہیں مولا، سبب کیا ہے؟ کہا تم میری لشکر کے علمدار ہو اور علمدار کو میں رخصت نہیں دے سکتا۔ فنظر آئی یمیناً وشمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا اور کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں؟ سارے سے شہید ہو چکے ہیں، بس آخری جملہ وہ لشکر کہاں ہے؟ حسین نے کہا عباس تمہیں اجازت نہیں۔ پلٹے ایک خیمے کے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے، سوچنے لگے کہ مجھے اجازت ملے تو کیسے ملے؟ یہ وہ لوگ ہیں الموت الاعلیٰ ملل، اصل شہر سے زیادہ میرے لیے موت ہے۔ کہ سوچنے لگے اجازت کیسے ملے۔ خیمے کے دروازے پہ آ کے بیٹھے، وہاں سے ایک آواز آتی ہے سکینہ کی، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں، پھوپھی اماں میں بہت پیاسی ہوں۔ عباس نے سنا، تڑپ گئے، کھڑے ہو گئے اور کہا سکینہ باہر آنا۔ سکینہ بچی باہر آئی، کہا بیٹا تو بہت پیاسی ہے نا؟ کہا چچا میں بہت پیاسی ہوں۔ تو جا بیٹا ایک کام کر، تو دوڑتے ہوئے جا مشکیزہ لے آ، جو سوکھا ہوا مشکیزہ، تیرا جو لیدر کا سوکھا ہوا جس میں نہ تجھے پانی ملا ہے نہ اس مشکیزے کو پانی ملا ہے، تو لے کر آ جا۔ اور تیرا کام سے دیکھے کہ تو مشکیزہ اپنے بابا کو دکھا کر صرف یہ کہہ دے کہ تو بہت پیاسی ہے۔ بچی گئی، مشکیزہ لائی، اور آنے کے بعد عباس نے اس بچی کو گود میں لیا اور آئے پلٹے حسین کے پاس۔ حسین نے صرف 2 جملے کہے، عباس میں سمجھ گیا کہ تم سکینہ کو کیوں لائے ہو، جاؤ تمہیں پانی لانے کی اجازت دے دی۔ یہ تو کہا عباس سے، اور سکینہ سے کہا بیٹی تو آج اپنے چچا کو اجازت تو دلوا رہی ہے، مگر راہ کوفہ و شام میں جب ظالم تجھے تماچے ماریں گے تو اپنے چچا کو بہت یاد کرے گی۔ یہی سبب ہے کہ جب شمر کا تازیانہ اٹھتا تھا تو بچی دھوکے نظام سر عباس کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی واہ ماں واہ عباس، الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام انقلبوا اللہ